جتنے احکامات ہیں وہ روح کی غذا ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اوامر ہیں، احکامات ہیں۔ کوئی ایک زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی وضاحت نہ کی ہو۔ انسانی صحت کی فکر ہو رہی ہے۔ دانتوں کو جاننے والے جتنے ڈاکٹر ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے، خاص طور پہ دودھ جیسی چکناہٹ والی چیز کے بعد کلی کرنا کتنا ضروری ہے۔ 7 کھجوریں اجوا کی روزانہ جو صبح کھائے گا ناشتے میں، اللہ کا نبی فرما رہا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کے اوپر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا اور نہ کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی زہر اثر کرے گا۔ آج سے 1445 سال پہلے، 1450 سال پہلے آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے نور سے بیان کرتے تھے، اللہ کے علم کو بیان کرتے تھے، مجھے اور آپ کو زندگی بتا گئے ہیں۔ میری زندگی میں میری فکر روحانی طور پہ بھی کرنے والا اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اور جسمانی طور پہ بھی فکر کرنے والا اللہ اور اللہ کا رسول موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں انسانوں کو 2 چیزوں کے مرکب سے بنایا ہے۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم۔ روح، یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربک، تو آپ فرما دیجئے کہ روح تیرے رب کا، تمہارے رب کا ایک امر ہے، حکم ہے۔ تو روح اللہ کا امر ہے، میرے اللہ نے اوامر اتارے ہیں جو روح کی غذا ہے۔ نماز اللہ کا امر ہے، تو وہ روح کی غذا اللہ نے بنایا ہے۔ روزہ اللہ کا امر ہے، روح کی غذا میرے اللہ نے بنایا ہے۔ زکوٰۃ دینا اللہ کا امر ہے، روح کی غذا بنایا ہے۔ ذکر کرنا اللہ کا حکم اور امر ہے، روح کی غذا ہے۔ جتنے اوامر احکامات ہیں وہ روح کی غذا ہیں۔ اور جسم اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس جسم کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کی ہے۔ 2 چیزوں کا مرکب روح اور جسم ہے۔ جتنے احکامات ہیں وہ روح کی غذا ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اوامر ہیں، احکامات ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں روح اور جسم دونوں کی غذا کو بیلنس برابر بتایا ہے۔ جسم کی غذا کو بھی بتایا ہے کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اور کس انداز سے کھانا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر! کوئی ایک زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی وضاحت نہ کی ہو، جس کی وضاحت نہ کی ہو۔ ایک حدیث نظر سے گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دودھ پیو تو اس کے بعد کلی کر لیا کرو۔ کتنی مختصر حدیث! جب دودھ پیو تو اس کے بعد کلی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر! انسانی صحت کی فکر ہو رہی ہے۔ جتنا میڈیکل سائنس، ڈینٹل، دانتوں کو جاننے والے جتنے ڈاکٹر ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے، خاص طور پہ دودھ جیسی چکناہٹ والی چیز کے بعد کلی کرنا کتنا ضروری ہے۔ انسان کی دانت کی صحت کو بھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جب دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو۔ ایک اور حدیث آپ کو سناؤ۔ زیتون، اللہ کے نبی نے فرمایا، زیتون برکت والا درخت ہے، اس کو
کھاؤ بھی صحیح، استعمال بھی کرو، وَدَّهِنُوا بِهِ، اور اس کی مالش بھی جسم کی، سر اور جسم پہ مالش بھی کرو، کیونکہ یہ شجرۃ مبارکہ، یہ مبارک درخت کا پھل ہے۔ حبۃ السوداء، تیسری حدیث سنا، حبۃ السوداء شفاء من کل داء، حبۃ السوداء کلونجی شفا ہے ہر بیماری سے، شفا ہے ہر بیماری سے۔ صبح حبۃ السوداء یعنی کلونجی کو صبح استعمال کرنا، نہار منہ استعمال کرنا، شام کو استعمال کرنا، انسانی جسم کے امراض کو، طب نبوی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی جسم کے بارے میں بھی بات فرمائی ہے کہ کیا چیز نقصان دہ ہے اور کیا چیز نفع بخش ہے۔ ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے اور ان کے جسم کے اوپر آدھی دھوپ پڑ رہی تھی، آدھے جسم پہ دھوپ پڑ رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا پورے جسم کو دھوپ میں لے جاؤ یا پھر پورے جسم کو چھاؤں میں لے جاؤ، آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ تو میڈیکل سائنس نے آ کے بتایا ہے کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں، آدھا جسم گرم اور آدھا جسم ٹھنڈا، یہ قریب ہے کہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ آج سے 1445 سال پہلے، 1450 سال پہلے آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے نور سے بیان کرتے تھے، اللہ کے علم کو بیان کرتے تھے، مجھے اور آپ کو زندگی بتا گئے ہیں، مجھے اور آپ کو زندگی بتا گئے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، ایک جوتا پہن کر مت چلا کرو۔ اللہ، کون سا مذہب ہے، کون سی سائنس ہے جو اتنی باریک بینی سے مجھے اور آپ کو آ کے بتائے گی اور سادہ الفاظ کے ساتھ بتائے گی، ایک جوتا اتار کے اور ایک جوتا پہن کے مت چلا کرو، کیونکہ اس سے انسانی جسم کا بیلنس آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے، اور ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ فالج گرنے کا خطرہ بھی ہے۔ میری زندگی میں میری فکر روحانی طور پہ بھی کرنے والا اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اور جسمانی طور پہ بھی فکر کرنے والا اللہ اور اللہ کا رسول موجود ہے۔ اللہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فرمایا تمہارے سرما، یہ سرما ہم لگاتے ہیں، تمہارے سرموں میں سے خیر اکحالکم الاسمد، تمہارے سرموں میں سے سب سے بہترین سرما اسمد ہے، یجل البصر وینبت الشعر، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، تمہاری نظر کو تیز کرتا ہے، تمہارے بالوں کو نمو دیتا ہے، بڑھوتری دیتا ہے، نظر کو تیز کرے گا، بالوں کو بڑھائے گا اور مضبوط کرے گا۔ کیا چیز ہے؟ اسمد صبح استعمال کرو، شام استعمال کرو، اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر روز آنکھوں میں اسمد لگا کے سویا کرتے تھے۔ آج ہر دوسرا آدمی شکایت کرتا ہے نظر کی کمزوری کی، بچے کی بھی نظر کمزور ہو رہی ہے اور ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے جسم کو فائدہ ہے۔ سینکڑوں احادیث ہیں، تو نمونے کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 7 کھجوریں اجوا کی روزانہ صبح جو کھائے گا، 7 کھجوریں اجوا کی روزانہ جو صبح کھائے گا ناشتے میں، اللہ کا نبی فرما رہا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ اس کے اوپر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا، اور نہ کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی زہر اثر کرے گا، نہ جادو اثر کرے گا، نہ زہر اثر کرے گا۔
اللہ کے نبی نے بتایا ہے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، یہ تو ساری حلال چیزیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو جس اللہ نے حرام سے روکا ہے تو اس کے کچھ نقصانات ہوں گے تو روکا ہے، انسانی جسم کے لیے فائدہ ہو اور میرا اللہ اس کے لیے روکے، یہ اس اللہ کی شان سے بری ہے یہ چیز، کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس نے جو پیدا کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عسل قرآن کہتا ہے شہد ہر بیماری سے، فیہ شفاء للناس، اس میں انسانیت کے لیے شفا ہے جو میرا اللہ مکھی سے پیدا کرا رہا ہے اور ہم تک شہد کی مکھی سے پیدا کروا کے اور ہم تک پہنچا رہا ہے۔ ہم نہ اس طرف توجہ کریں تو یہ تو چند چیزیں ہیں۔ کھانا کھاؤ، کتنا کھاؤ، صحت کے لیے کھاتے ہیں ہم، بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ۔ اس وقت کھانا چھوڑ دو کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی کھانے کا کہے تو کھانے کی طلب باقی ہو، تو نہ یہ کسی قسم کی بد ہضمی ہوگی، فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ فوڈ پوائزننگ کثرت فوڈ سے ہوتی ہے، خراب فوڈ سے بھی ہوتی ہے، لیکن کثرت کھانے سے ہوتی ہے۔ اللہ کا رسول بتا رہا ہے کہ کیا انسانی جسم کے لیے بہتر ہے اور کیا انسانی جسم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ صرف جسم کی زندگی نہیں، پورا جسم، عبادات، اس میں معاشرت ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے، میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے جب میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو استعمال میں لاؤں گا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اور اللہ کے نبی نے روکا ہے، ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکوں گا، تو اس میں بھی اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اس میں بھی میری ذات کا فائدہ ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کی ذات کا فائدہ ہے۔ تو ہم سب مل کر اس زندگی کو وجود دیں جو زندگی اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آیا تھا، جو زندگی ہمارے نبی ہمارے لیے پیش کر کے گئے ہیں، جس میں بیماریاں نہیں تھیں، جس میں کسی قسم کی پریشانیاں نہیں تھیں، جس میں کسی قسم کی کوئی اور چیزیں نہیں تھیں، سہولت ہی سہولت تھی۔ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا عافیت والا طریقہ ہے، صرف زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا عافیت، چین، سکون والا راستہ کون سا ہے؟ دین ہے۔ اور کوئی ایک شخص مجھے دکھائیں جو اس لیے یہ کہتا ہو کہ مجھے چین والی زندگی نہیں چاہیے، مجھے سکون والی زندگی نہیں چاہیے، مجھے راحت اور اطمینان والی زندگی نہیں چاہیے۔ آج ساری کی ساری محنت راحت، چین، سکون اور اطمینان والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اس کا شارٹ کٹ راستہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے اللہ کا اتارا ہوا جو اسلام مذہب اور دین ہے، شارٹ کٹ بھی یہی ہے اور لانگ کٹ بھی یہی ہے جس میں راحت، چین، سکون ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کسی اور راستے کو لے کے آئے گا، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں مردود ہے۔ یہ بھی میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نہیں قبول کیا جائے گا، دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگے، نہیں قبول کیا جائے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں اس دین پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔